کفا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں ہم میں سے ہر انسان، مرد ہو عورت ہو، بار بار ہمارا گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ کبھی بازار جاتے ہیں، کبھی آفس جاتے ہیں، کبھی قریب جاتے ہیں اور کبھی دور جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں جانے سے پہلے، بلکہ گھر کے نکلنے سے پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ فلاں کام سے جانا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں کام سے جانا ہے۔ یہاں سے کوئی لال چوک گیا، یہ تو نہیں ہوگا کہ فی الحال میں لال چوک جاؤں گا اور بعد میں وہاں دیکھوں گا کہ مجھے کیوں جانا تھا۔ کوئی سمجھدار ایسا نہیں کرتا، بلکہ ہر سمجھدار آدمی جب بھی کہیں جاتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے ہی، گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ فلاں کام سے جانا ہے۔ اب یوں ہی وہ وہاں پہنچ گیا تو وہ اپنے اصلی کام پر توجہ دیتا ہے اور اپنے اصلی کام کو انجام دینے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت دور جانا پڑا، مثلا یہاں سے کسی کام سے جموں جانا پڑا، دلی جانا پڑا، اور ایک ہفتے تک اس کو دلی میں رہنا ہے، تو وہ اس پورے ہفتے میں اصل توجہ اپنے کام پر دے گا۔ اور ظاہر بات ہے جب اس کو ایک ہفتے رہنا ہے تو اس ہفتے کے دوران وہ کھائے گا بھی، وہ پیے گا بھی، وہ کمرے کے کرائے پر ایک کمرہ بھی رکھے گا جہاں وہ آرام کرے، اپنی دیگر ضروریات پوری کرے۔ لیکن اگر اس کو کوئی دلی میں کھاتا ہوا دیکھے تو اور یوں پوچھے تم یہاں کھانے آئے ہو، تو ظاہر بات ہے وہ کیا کہے گا، میں کھانے نہیں آیا ہوں، میں فلاں کام سے آیا ہوں۔ تو پھر کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ بھائی کھانا ضرورت ہے، ایک ہفتے رہنے، بھوکے تو نہیں رہ پاؤں گا۔ تو وہ دلی میں رہ کر کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، بہت سارے کام کرے گا، لیکن اپنا اصل کام اس چیز کو سمجھے گا جس کے لیے یہاں سے دلی تک کا اس نے سفر کیا ہے۔ یا ایک اور مثال عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سب کو حج بیت اللہ عطا کرے۔ ایک بندہ، ایک خوش نصیب بندی حج کے لیے گئے، اور حج پر جانے کے بعد ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے، وہ 1 مہینہ پہلے گیا اور بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت ساری چیزیں خریدی، اور بہت سارے تاریخی مقامات کو اس نے، مقدس مقامات کو دیکھ لیا، زیارت کی۔ لیکن حج کے جو دن ہیں 9 ذی الحجہ، بلکہ 8 سے ہی، ان دنوں میں بھی وہ تاریخی اور مقدس مقام دیکھنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ 10ویں تاریخ بھی گئی ذی الحجہ کی،
جبکہ حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرفات کے اندر ٹھہرنا ہے۔ عرفات کے اندر ٹھہرنے کا جو وقت وہ بھی گزر گیا، اس کے بعد اس کو ہوش آیا اور بیت اللہ واپس آیا اور جو کچھ کر سکا وہ کر لیا۔ ظاہر بات ہے اس کا حج نہیں ہوا۔ دوسرا خوش نصیب بندہ، اس نے کوشش کی، خوش نصیب بندی نے کوشش کی، وہ کوششوں کے بعد بڑی مشکل سے اس کا ویزا لگ گیا اور اس نے 6 ذی الحجہ کو وہ دلی سے نکلا اور پہنچتے پہنچتے اس کو 8 ذی الحجہ جدہ میں ہی ہوئی، بلکہ 9 بھی وہیں ہوئی۔ وہ سیدھا عرفات پہنچا، یہاں 8 ذی الحجہ کو گیا، مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں سے نکلا اور 2-3 دن کے بعد حج کر کے فوراً وہ مدینہ آیا اور ایک مرتبہ سلام عرض کیا اور اس کے بعد فوراً واپس آیا، کچھ نہیں دیکھا۔ اب جب دونوں واپس آئے تو یہ جو دوسرا آدمی ہے جس نے 3-4 دن کل اس کو ملے لیکن وہ حج کر کے آ گیا، تو گویا کہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا، اور دوسرے نے 1.5 مہینہ گزارا اور سارے مقدس تاریخی مقامات دیکھ لیے، ان پر ڈائری بھی بنا کر لایا، لیکن جو اصل جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ اس سے فوت ہو گیا، تو اس کو کس قدر افسوس ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کہیں جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہا، اور جب تک اس کا وہ کام نہیں ہوتا وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ دوسرے کام بھی کرتا ہے، ضرورت کے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سوتا ہے، لیکن اصل توجہ اس مقصد پر دیتا ہے، اس کام پر دیتا ہے جس کے لیے وہ گیا ہے۔ بس اس مثال کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں اور آپ، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، گھر والوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم جو اس دنیا میں آئے تو ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کو اللہ نے کس کام سے بھیجا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ ہم خود متعین نہیں کر سکتے، اگر ہم خود آئے ہوتے تو خود متعین کرتے، لیکن ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا، اور بھیجا رب العالمین نے۔ رب العالمین ہی کو حق بنتا ہے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ تم کس کام سے دنیا میں آئے ہو۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، یہ مشہور آیت ہے اور اکثر سب کو یاد ہوتی ہی ہے، اور ترجمہ بھی تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ دنیا میں آنے کا ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نے 2 جگہ اپنے بندوں کے بارے میں، ایک تو یہ آیت، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایمان والے بندوں اور بندیوں کے بارے میں کام بیان کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ ہمارے 2 کام ہیں بنیادی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نفع رسانی۔ لیکن اس بندگی کے دوران، اس مخلوق کی نفع رسانی کے دوران ہمارے ساتھ بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ ہم کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، پہننے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار انسان کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کرنا پڑتا ہے، اور کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کے بغیر ہم اصل کام کو انجام نہیں دے سکتے، لیکن ہیں بہرحال یہ ہماری ضروریات، اصل مقصد نہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے سوال کرے کیا تم دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ تم خوب دنیا کماؤ، ہمارا صاف جواب ہوگا ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے۔ کیا اس لیے آئے ہو کہ تم بڑے سے بڑے اونچے مقصد پر، منصب پر فائز ہو، ہمارا جواب ہوگا نہیں۔ کیا تم اس لیے آئے ہو کیا کہ دنیا میں تمہاری خوب شہرت ہو،
بہشت مسلمان ہمارا جواب ہوگا یہ ہمارا مقصد نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے بغیر ہمیں چارہ نہیں۔ اس نے ان کی صرف اللہ نے اجازت ہی نہیں دی بلکہ ان کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے انسان جب انجام دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ مثلا اپنے روزگار کے لیے انسان کوئی حلال راستہ تلاش کرے اور اچھی نیت سے کرے، اس کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا۔ نیت کیا ہے؟ 3 نیتیں بیان کی حدیث میں۔ استعفافا عن المسئلہ، وہ سوال کرنے سے بچنے کے لیے حلال کما رہا ہے تاکہ میں کسی کا دست نگر نہ رہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے بھی کچھ کام آوے، کسی ضرورت مند کے کام آوے۔ ان 3 مقصدوں کے تحت وہ حلال طریقے سے دنیا کما رہا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقی اللہ، ایسا خوش نصیب بندہ، ایسی خوش نصیب بندی اللہ سے ملاقات کریں گی۔ کس حال میں؟ کہ وجہہ مثل القمر یوم البدر، کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر اسی چیز میں لگا ہوا نیت کچھ اور ہے، فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا، نیت دوسری ہے کیا؟ مقاصرن، اپنا مال بڑھانا، بڑے سے بڑے مالدار بننے کا جذبہ ہے۔ مفاخرن، بطور فخر کے کہ پورے محلے میں میرا سب سے اونچا مکان ہو، سب سے اچھی گاڑی ہو، سب سے اچھا لباس ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مرائین، اور اگر کبھی خرچ بھی کرتا ہے دنیا کے کام میں، دین کے کام میں، مسجد میں، اس میں مقصد کیا ہے؟ مرائین، دکھلاوا، شہرت۔ فرمایا لقی اللہ علیہ غضبان، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ تو یہ اس ضمن میں بات آئی کہ یہ دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے اور ان کے حاصل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے قسم کھا کر فرمایا کیا؟ کہ اگر ایک دنیا میں انسان ایسا مرد ہو، عورت ہو، اس نے دنیا اتنی کمائی کہ دنیا کا اول ترین مالدار وہ بنا، اور دنیا کا اول ترین وہ شہرت یافتہ بنا، دنیا میں جتنی بھی راحت کی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے پاس مہیا ہیں، اور 2 منٹ کے مان لیجئے پوری دنیا کا وہ فرما روا اور بادشاہ، با اختیار بادشاہ، جمہوری والا بادشاہ نہیں، شخصی راج، اور پوری دنیا پر۔ لیکن اگر اس نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں، جب تک وہ مقصد نہ ہو۔ چنانچہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ خسارے میں نہیں جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس اچھے اعمال ہیں، جو ایک دوسرے کو حق اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ تو خسارے میں نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، شہر کے ہوں، گاؤں والے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، افسر ہوں، ماتحت ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ سارے کے سارے خسارے میں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور ایک اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی جہاں تک ہو سکے۔ اب ہم میں ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اپنے گھر والوں کے بارے میں محاسبہ کرے۔ مثلا میری زندگی کے، ہائے ہمارے حال پر اللہ رحم فرمائے، میری زندگی کے تقریباً 57-58 سال گزر گئے، آپ میں سے کسی کی زندگی کے 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال گزر گئے۔
انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ اگر آج مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اللہ نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا تھا میں نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ ہم سے حساب بھی لے گا۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک اسے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے، اس وقت تک نہیں ہٹیں گے۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں؟ عن عمری فیما افنا، زندگی کے بارے میں کہاں ختم ہوئی؟ ہم نے تم کو 50 60 سال 70 سال دنیا میں جینے کا موقع دیا، کیا کما کر لائے؟ تمہاری 50 60 سالہ زندگی کن کاموں میں گزری؟ اب آدمی انسان وہاں اپنی مکانت تو پیش نہیں کر پائے گا، اپنی ڈگریاں تو پیش نہیں کر پائے گا، اپنا عہدہ، اپنے منصب اور اپنی شہرت کو تو نہیں پیش کر پائے، وہ تو سارا کا سارا یہیں رہ گیا۔ ان عمری فیما افنا، زندگی کے بارے میں کن کاموں میں خرچ کی، وعن شبابہ فیما ابلا، اور زندگی کا جو قیمتی حصہ ہے جوانی کہاں گئی، کن کام میں صرف کی، وعن مالی فیما انفق من این اکتسب، مال کے بارے میں کہاں کہاں سے کما کر لائے۔ کمانا منع نہیں، حکم ہے، لیکن کمانے میں حلال حرام جائز ناجائز کا خیال رکھا نہیں۔ وفیما انفق، اور کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا، سوال ہوگا۔ اور جو کچھ جانتے تھے اس کے بارے میں کیا عمل کیا؟ تو انسان سوچے اب تک کی جو میری زندگی گزری کس حال میں گزری، میں ان سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ تو دنیا چند روزہ زندگی ہے، غربت میں بھی گزرے گی، مالداری میں بھی گزرے گی، عزتوں کے ساتھ بھی گزرے گی، گمنامی کے ساتھ بھی، یہ تو تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے، اصل معاملہ تو ہے آخرت کا۔ ہم سب کے سب اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی مستقبل کی بہت فکر کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ اپنے کھانے میں، پینے میں، اپنے آرام میں تھوڑی کمی کرتے ہیں تاکہ میرے بچوں کا مستقبل تابناک ہو، روشن ہو۔ یہ فطری تقاضا بھی ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم بعض مرتبہ اپنے مستقبل کو محدود سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے یا ہمارے بچے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مستقبل شروع ہوگا، حالانکہ یہ مستقبل تو چھوٹا سا ہے۔ اصل مستقبل میرا، آپ کا اور ساری انسانیت کا مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اس مستقبل کے بارے میں کیا تیاری کی؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خوشی سے پڑھائیے۔ شرعی حدود کے اندر وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تعلیم، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے مروجہ تعلیم وغیرہ، اس کو کوئی منع نہیں کرتا، شرعی حدود کے اندر آدمی کر لے۔ لیکن اس مروجہ تعلیم کو بھی اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھیں۔ وہ والدین، وہ گھر کے بڑے اپنی اولاد کے ہرگز ہمدرد نہیں، ہرگز خیر خواہ نہیں، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی مروجہ کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا یہ چند روزہ مستقبل تابناک ہو، لیکن ان کے ابدی مستقبل کے بارے میں بالکل بے فکر۔ میں ایک مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں، سردیوں کا زمانہ ہے آج کل، مسجد میں کبھی بات کرنے کا موقع آتا ہے یا کہیں میں تمہیں عرض کرتا ہوں کہ سردی کا زمانہ ہے، گھر کے ہر بڑے نے گھر کے سارے بچوں کے لیے گھر کے سارے افراد کے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام کر رکھا ہے، 100% انتظام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ مالدار نے اپنے اعتبار سے اور غریب نے اپنے اعتبار سے، شہر والے نے اپنے اعتبار سے، گاؤں والے نے اپنے اعتبار سے، بہرحال ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سردی سے بچاؤ کا انتظام کر رکھا ہے، اور کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے۔ حالانکہ سردیوں کا زمانہ چند مہینے کا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ اتنا غریب ہے، اس کے پاس سردی آ گئی لیکن اس کے پاس سردیوں کے بچاؤ کا انتظام ہے ہی نہیں،
وہ بیچارہ بعض مرتبہ قرض اٹھاتا ہے اور کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتا ہے. اور اگر کسی صاحب دل کو پتہ لگ گیا جس کے پاس اللہ نے گنجائش دی ہے کہ فلاں کے پاس بچوں کے پاس سردیوں سے بچا کو کوئی انتظام نہیں، وہ اپنا انسانی تقاضا سمجھ کر، دینی ایمانی تقاضا سمجھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر اس کے لیے سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے. لیکن حالانکہ سردی سے بچاؤ کے انتظام کا کوئی سرکاری حکم نامہ نہیں آیا، کچھ نہیں، لیکن کر رہے ہیں، جانتے ہیں سب سردیاں آنے والی. اس کے برعکس رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا انتظام کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، ناری جہنم سے. میں اکثر جگہ مسجدوں میں گزارش کیا کرتا ہوں، جتنا ہم کو عملاً اپنے گھر والوں کے سردیوں سے بچاؤ کی فکر ہے، واللہ اکثر یہ لگتا ہے کہ عملاً اپنے اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر نہیں. کیسے؟ میں گزارش کیا کرتا ہوں اور یہاں بھی عرض کروں کہ جن گھروں کے اندر فیرن کا رواج ہے، اس وقت کوئی فیرن کے بغیر نہیں ہوگا. جن کے یہاں جاکٹوں کا رواج ہے، گرم لباس کا رواج ہے، ان کے یہاں جاکٹ کے علاوہ بغیر کوئی نہیں ہوگا. جن گھروں کے اندر کانگڑیوں اور کوئلوں کا رواج ہے، وہاں کوئلے اور کانگڑی کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. اور جن کے یہاں اے سی اور حمام کے انتظامات ہیں، ان کے لیے وہ سارے انتظامات ہو چکے ہیں 100%. لیکن اس کے برعکس جہنم کی آگ سے بچاؤ کا انتظام ہر کوئی کر سکتا ہے، غریب مالدار کی کوئی تخصیص. مثلا جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم رول ہے 5 وقتہ نماز کا. یہ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے بندے اور بندیوں سے جو حساب ہوگا میدان محشر میں، وہ الصلاۃ کا نماز فرض عین. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے بڑوں کو حکم دیا ہے، جب تمہارے بچے، جب تمہاری بچیاں 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز کی عادت بناؤ. اور جب بچے اور بچیاں 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور پھر وہ نماز میں سستی کریں، انہیں اس پر سزا دو. لیکن ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں. وہاں تو مسجدوں میں کہا کرتا ہوں، اکثر جگہ پوچھتا ہوں، بھائی بتاؤ تمہاری مسجد سے منسلک کتنے گھر ہیں؟ مثلا 50 گھر ہیں. پھر دوسرا سوال کرتا ہوں، بتائیے ہر گھر میں کتنے ایسے نمازی ہوں جن کو مسجد میں آنا چاہیے؟ کہیں 3، کہیں 4، 200 ہو گئے. میں پھر پوچھتا ہوں، اچھا بتائیے فجر کی نماز میں کتنے ہیں؟ کہیں 10، کہیں 12، کہیں 15. یعنی 10-15% بھی نمازی نہیں. حالانکہ نماز کا جہنم کی آگ سے بچانے میں سب سے اہم رول ہے. چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم نے جہنم رسید کر دیا؟ ہم تو ایک ہی بستی میں رہتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے، ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، تم جہنم میں کیوں گئے؟ یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. اور قرآن کی سب سے عظیم شان، سب سے پہلی شان جو قرآن نے بیان کی، اللہ نے بیان کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی قرآن نے یہ بیان کیا. ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم رسید کس نے کیا؟ جہنمیوں کا جواب قرآن نے نقل کیا، اللہ نے نقل کیا. فرمایا قالوا لم نک من المصلین، کہ بھائی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. کون ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے اس قدر بے فکر ہو؟ یعنی سردی سے بچاؤ کے لیے تو بہت فکر مند، اپنی بچی اور بچے کی ڈگری کے لیے بہت فکر مند، لیکن اپنے بچے اور اپنی بچی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر.
اپنے اپنے گھروں کا ہم محاسبہ کریں. ہمارے گھر میں 5 فرد ہیں، 6 ہیں، 7 افراد ہیں، ہر کوئی مروجہ تعلیم سے آراستہ، ٹھیک ہے، مبارک ہو. ہر کسی کے لیے رہائش کے لیے اپنا اپنا کمرہ، مبارک ہو. ہر کسی کے پاس لباس، گنجائش ہوئی تو ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ضرورت کا معاملہ ہے. لیکن ہر کسی کے پاس نماز ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے پاس قرآن ہے کہ نہیں؟ تلاوت قرآن سیکھا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے پاس شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے پاس خوف خدا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے پاس انسانی ہمدردی ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کے پاس ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ اصل تو یہ چیزیں. لیکن اس کے بارے میں بالکل بے فکری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کو جانے سے پہلے یہ ذہن میں ہوتا ہے مجھے فلاں جگہ فلاں کام سے جانا ہے، اور جب وہاں پہنچ گیا تو فوراً اپنے اصلی کام میں لگ گیا. تو اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم سب کے اہل و عیال کو اللہ نے بھیجا ہے. کس مقصد کے لیے؟ فرمائے ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، 5 وقت نماز. اس کے بغیر کسی مومن کو کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. کوئی بیمار ہو، بیماری کے حل پہ نماز معاف نہیں. کھڑا ہونا معاف ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، بندی ہے، بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجیے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ، لیکن پڑھ لیجیے ہر حال میں. خدا نخواستہ ایسی بیماری ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کر لیجیے، لیکن نماز معاف نہیں. کبھی انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ غسل نہیں کر سکتا، شریعت نے نماز کو پھر بھی معاف نہیں کیا. مسئلہ پوچھ کر اپنا تیمم کر لے، لیکن نماز کو ترک نہ کریں. نماز کسی حال میں ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی سے معاف نہیں، سوائے ان ایام کے جن میں خواتین کو نماز معاف ہوتی. گھر میں ہر سال اگر ایک ہی جماعت میں 2 بچے پڑھتے ہوں، ہر کے لیے اسی کے لیے اپنا اپنا الگ کتابوں کا سیٹ ہے. لیکن گھر میں 10 آدمی ہے، 4 آدمی ہے، 5 آدمی ہے، 5 آدمیوں کے لیے گھر میں قرآن الگ الگ ہے کہ نہیں؟ لباس کے تو 4 4 5 5 جوڑے، 6 6 جوڑے، اور قرآن گھر کے ہر فرد کے پاس ہے ہی نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے. اس قرآن سے محبت کرنا ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کا کہ ایمان کا تقاضا ہے. روز ایمان والا بندہ، روز ایمان والی بندی اس قرآن کو ہاتھ میں لے، سینے سے لگائے، آنکھوں سے لگائے، چومے. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے جب وہ قرآن کھولتے تو وہ بعض مرتبہ بے ہوش ہوتے، اور ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. بے ہوش ہو جاتے بعض مرتبہ. ہمارے گھر قرآن سے خالی ہو گئے. ہمارے بچے، ہماری بچیاں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ABCD نہیں آتی، الف با کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ہم نے فکر کی، ہم نے کوشش کی. ہمارے بچے نے گریجویشن کی، ہمارے بچے نے PhD کیا، ہماری بچی کو ڈگری مل گئی. یعنی جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، بچہ پیدا ہو تو کچھ بھی تو نہیں آتا، ماں باپ نے فکر کی، ماں باپ نے کوشش کی. خود بیچارے ماں باپ بعض مرتبہ دنیوی اعتبار سے ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا ان پڑھ رکھنا ان کو گوارا نہیں. محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو اور اپنی بچیوں کو ڈگری سے آراستہ کی، 20-30 سال لگائے، لیکن اپنی بچی کو، اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا سکے، اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھا سکے. زیادہ سے زیادہ بڑی وہ کی تو کسی مولوی صاحب کو گھر میں بلایا. ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہو. پہلے زمانے میں ہمارے گھروں کی خواتین، مائیں بہنیں، ان کو اللہ سے لگاؤ ہوتا تھا، وہ نماز پڑھتی تھی. بعض مرتبہ 1-1.5 سال کا بچہ، 1.5 سال کا، 2 سال کا بچہ جب اپنی ماں کو سجدے میں جاتا ہوا دیکھتا تو وہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچی، وہ بھی سجدے میں جاتی. ہمارے ماؤں بہنوں کی عادت تھی، بچے کو سلاتی تو اللہ 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 کہہ کر
اب ہمارے گھروں میں جب بچوں کی زبان کھلتی تھی تو ان کی زبان سے پہلا نام بس اپنے اللہ ہی کا تو نکلتا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں نہ معلوم کن کن خرافات نے جگہ لی، لیکن قرآن کو ہمارے گھروں میں جگہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا پہلا مقصد، اصل کام جو بنیادی جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ایمان کے بعد نماز ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ آپ گھر میں معمول بنائیں، اور اس میں مردوں سے زیادہ عمل دخل عورتوں کا ہے۔ کسی بچے اور کسی بچی کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی۔ جس انداز کی ماں، وہ 2 سال تک اپنی ماں کا خون پیتا ہے دودھ کی شکل میں، اس دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ماں نمازی ہوئی، اس کی نماز کے اثر، پہلے زمانے میں مائیں رو رو کر، اب یہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، امید سے ہے خاتون، اپنے بچے کی اور اپنے آنے والے بچی کے مستقبل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتی تھی، اور بچہ پیدا ہو گیا تو کبھی نماز کبھی تلاوت، اور بچے کے ذہن پہ ایک اثر پڑتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باہر کا ماحول بالکل بگڑا ہوا ہے، اور گھر کا ماحول بھی بگڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا بچہ سدھرے گا تو کہاں سے سدھرے گا؟ وقت کافی ہو گیا، تو 2 چیزیں میں نے عرض کی کہ ہماری زندگی کے اصل مقاصد میں ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، 5 وقتہ نماز طے کر لیجئے، اور اس میں خواتین کا زیادہ عمل دخل ہے، مرد تو دن میں باہر ہوتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز کے بغیر گھر کا کوئی فرد نہ رہے، قرآن کی تلاوت کے بغیر کوئی نہ رہے۔ اس وقت تک اپنے بچوں اور بچیوں کو کہ چائے نہیں ملے گی بیٹا، پہلے قرآن کی تلاوت کرو، اور سکھلاؤ بچوں کو قرآن کے ساتھ محبت کرنا، بچوں کو سکھلاؤ اللہ سے مانگنا، بچوں کو سکھلاؤ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد عظیم چیز ہے، بچوں کو سکھلاؤ اسلام کیا ہے۔ روزانہ جو حدیث میں آتا ہے 3 بار صبح شام پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ اس کا ترجمہ سیکھیں، اور پھر اس کے ترجمے میں ڈوب کر کہ رضیت باللہ ربا، میں خوش ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں، میں کتنی بڑی خوش قسمت ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں، میں کتنی بڑی خوش قسمت ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں۔ بچوں کو یہ سبق سکھلاؤ۔ آج کل ہمارے بچوں کو ہم نے جو سبق دیا ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد اونچی سے اونچی ڈگری تم کو مل جاوے، دنیا میں تمہارا نام چمکے، تمہاری آمدنیاں خوب ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کی ضروریات ہیں، الگ مسئلہ ہے، اس کو منع نہیں کرتا کوئی، لیکن قرآن نے جو زندگی کا جو اصل مقصد قرآن نے بیان کیا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میرا جینا، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ انسان سوچے کہ اب تک میں 25 30 50 60 سال سے جیتا آ رہا ہوں، کس مقصد کے ساتھ جی رہا؟ ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے۔ آدمی 10 روپے خرچ کرے، 100 روپے خرچ کرے، سوچے گا میں کیوں خرچ کر رہا ہوں؟ تو زندگی ہماری گزر رہی ہے، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اور ابھی تک میں طے نہیں کر سکا کہ میرے جینے کا اصل مقصد کیا ہے، میں کس مقصد کے تحت جی رہا ہوں۔ پھر کیا مرنے کے بعد انسان طے کرے گا؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اور ایک مخلوقی نفع رسانی، اور سب سے بڑی نفع رسانی یہ ہے کہ ہمارے ذریعے کسی تک دین کی بات پہنچ جائے، ایمان کی بات پہنچ جائے، ہم کسی کے نماز کا ذریعہ بن جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی ہم کوئی خدمت کر سکیں تو اپنی سعادت سمجھ کر کر لیں۔ تو ایک تو گزشتہ زندگی جو اب تک گزری، اس کا انسان محاسبہ کرے، بار بار کرے کہ اب تک میری جو زندگی گزری، کیا
یہ اللہ کو دکھلانے کے لائق ہے؟ ایک وقت آئے گا، بس اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن نے فرمایا یومئذ تعرضون، جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کی کتاب زندگی، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کا مطلب یہ خوش نصیب کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی کامیابی میں شامل کر دے۔ جو ہی وہ اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا تو ایک ہی کو دکھلاتا پھرے گا۔ قرآن نے فرمایا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو بھائی دیکھو میری کتابی زندگی، دیکھو میری فائل، یعنی اس کا مطلب وہ دکھلانے کے لائق ہوگی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا، وہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں اس یقین کے ساتھ جیتا تھا، مجھے یہ پورا یقین تھا کہ یہ سارا معاملہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوں گے، اور اسے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئن، کھاؤ پیو، ہنیئن، مزے کے ساتھ، بلا روک ٹوک، مفت میں نہیں بلکہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اس محنت کا بدلہ ہے جو تم نے دنیاوی زندگی میں کیا تھا، کی تھی۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اللہ اپنی قدرت کے صدقے ہم کو ان میں شامل نہ کرے، اللہ اپنی قدرت کے صدقے ہم کو ان میں شامل نہ کرے۔ فرمایا جو ہی وہ اپنی کتابی زندگی لے گا، اپنا نام اعمال لے گا، قرآن نے فرمایا سب سے پہلے تین تمنائیں کرے گا۔ پہلی تمنا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، پہلی تمنا کرے گا کاش کہ مجھ کو یہ فائل نہ دی جاتی، کاش کہ مجھ کو میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ فَيَقُولُ يَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اے کاش کہ مجھے اپنے حساب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ دو تمنا۔ تیسری تمنا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت آئی تھی اس نے سارا فیصلہ کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا۔ یہ تو ہے تین تمنائیں۔ اس کے بعد دو چیزوں پر افسوس کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کی ساری زندگی دو چیزوں پر خرچ ہوئی ہوگی، ایک تو مال دولت جمع کرنے میں اور نام کمانے میں، عزت شہرت منصب حاصل کرنے میں۔ اس لیے کیا دو افسوس کرے گا؟ دو چیزوں پر۔ پہلا افسوس ما اغنا عنی مالیہ، افسوس میرا مال، میری کمائی، میرا سرمایہ میرے کام نہ آیا، پہلا افسوس۔ اور دوسرا افسوس ہلک عنی سلطانیہ، افسوس میری وہ شہرت، میری وہ عزت، میری وہ ڈگری، میرا وہ منصب، وہ میرا وہ عہدہ، وہ بھی جاتا رہا۔ اب فرشتوں کو خذو، پکڑ لو، فغلو، توک پہنا دو، ثم الجحیم صلو، جہنم رسید کر دو۔ تو ہر بندہ، ہر بندی اپنی موجودہ زندگی پر ایک نظر دوڑا دے، اپنی کتابی زندگی کو تصور کے عالم میں کبھی تنہائی میں دیکھ کر پڑھ لے کہ مجھے 20 سال 30 سال بالغ ہوئے کو ہو گئے، یہ 20 سال میری کس حالت میں گزر گئے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا کیا۔ جب بندہ سوچے گا تو بہت کچھ وہ یاد آئے گا جو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، اور بہت کچھ وہ یاد آئے گا جو ہونا چاہیے تھا، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ اس کے بعد اندر اندر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو معافی کے لیے پیش کرے گا، رب العالمین سے معافی مانگے گا شرمندگی کے ساتھ کہ رب العالمین مجھے جس طرح زندگی گزارنی تھی، یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے اس طرح زندگی نہیں گزاری۔ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے عہد کرے، پروردگار جو کچھ ہو گیا اب معاف فرما لیجئے، میں آج عہد کرتا ہوں، میں آج عہد کر کے اٹھتی ہوں، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ اور پھر یہ بھی طے کر لے علماء سے پوچھ کر کہ میں اتنے سال سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی، آج میں نے توبہ کی، میں نے نماز
پڑھوں گی اب پابندی سے، اب مجھے پچھلے نمازوں کا کیا کرنا ہے، نماز قضائے عمری ہوتی ہے۔ اسی طرح آج تک میں نے کبھی روزے رکھے کبھی نہیں روزے رکھے، وہ پچھلے بہت سارے روزے چھوٹے ہیں، ان کو کس طرح شروع کروں؟ مجھے اللہ نے مال دیا تھا، سالہ سال سے میں مالدار ہوں، لیکن مجھے نے زکوٰۃ نہیں دی، کیا کروں؟ حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں، میں نے کسی کو ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کسی کی بہتان تراشی تو نہیں کی، اس سے معافی تلافی کرا دے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان کے ذمے اپنے بھائی بہن کا کوئی حق ہو فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ بس آج ہی اس سے معاملہ رفع دفع کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، معافی مانگے، کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا کہ آپ نے اپنی مبارک مقدس زندگی کے اخیر میں ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ بھائی اگر میری طرف سے تم میں سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی ایذا پہنچی ہو، آؤ بدلہ لو۔ 3 بار اعلان کرنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک موقع پر صف کی درستگی کے دوران آپ نے مجھے چھڑی سے تھوڑا مارا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس وقت آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی، مارا نہیں تھا، وہ چھڑی سے کچھ صف کو آگے پیچھے کرنے کے لیے کیا ہوگا ان کو، تو عرض کیا اللہ کے رسول، جس وقت وہ چھڑی مجھے لگی تھی اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم اطہر پر کپڑا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فوراً اپنے بدن اطہر سے کپڑا ہٹایا اور صحابی سے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے بدن اطہر سے چمٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے بدلہ نہیں لینا نہیں نا، مجھے اس وقت ایک موقع مل گیا، میں نے سوچا اگر اسی بہانے میرا جسم آپ کے بدن اطہر سے ٹچ کر جائے شاید اس پر جہنم کی آگ حرام ہو۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہم کو بھی حکم دیا کہ اگر ایک دوسرے کے باہمی معاملات ہوں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ صاف کرو، معافی تلافی کرو، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو اور نئے سر سے ہم انشاءاللہ زندگی گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو میرے لیے آپ کے لیے مفید و کارآمد بنائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا یا اللہ کما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربنا لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبیدک یا اللہ، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك يا الله بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں ہماری زندگیوں کا بہت حصہ گزر چکا، واللہ اقرار ہے میرے رب، اقرار ہے آپ کی بارگاہ میں جس طرح زندگی گزارنی تھی واللہ ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہو سکا۔ بہت سے وہ کام جو کرنے تھے میرے رب یا تو کیے ہی نہیں، اور اگر کیے جس طرح کرنے تھے واللہ اس طرح نہیں کر سکے، اور بہت سے وہ کام جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا ربا نفس شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بہت سارے کام ایسے ہو گئے میرے اللہ، معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں، معاف کرنے والے تنہا آپ، اور واللہ کافی آپ اپنے بندوں کے معاف کرنے کے لیے۔ میرے رب آپ ہم سب کو معاف کیجئے، ہم سب کو معاف کیجئے میرے اللہ۔ تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے سوا بے شمار ہیں، اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن رب العالمین ہمارا رب آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا مشکل کشا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا حاجت روا آپ کے سوا کوئی نہیں،
ہماری بگڑیاں بنانے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمیں معاف کرنے والا، گناہوں سے پاک کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا سہارا آپ کے سوا، ہم جیسے بھی ہیں میرا اللہ آپ کے ہیں، لوگ ہمیں آپ کا سمجھتے میرا اللہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، اور آپ کے چاہنے سے آپ ہی کے ہیں، آپ ہی کے رہیں، آپ ہی کے جئیں، آپ ہی کے مرے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی پوری زندگی کو معافی کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے زندگی بھر کا دیکھنا واللہ معافی کا محتاج، ہمارا بولنا بھی معافی کا محتاج، سننا بھی معافی کا محتاج، ہمارے تعلقات معافی کے محتاج، ہمارا رہن سہن معافی کے محتاج، ہمارا اٹھنا بیٹھنا معافی کا محتاج۔ میرا اللہ معاف کیجئے، معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ ہم آج اس یا اللہ دینی مجلس میں یا اللہ آپ پر بھروسہ کر کے آج توبہ کرتے ہیں، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ، خصوصاً زبان کے گناہ سے توبہ، آنکھ کے گناہ سے توبہ، کان کے گناہ سے توبہ، ہاتھ پیر کے گناہ سے توبہ، دل و دماغ کے گناہ سے توبہ، شرمگاہ کے گناہ سے توبہ، دوسروں کا حق کھانے کے گناہ سے توبہ، دوسروں کی غیبت کرنے سے توبہ، یا اللہ جھوٹ بولنے کے گناہ سے توبہ، حسد سے توبہ، ریا سے توبہ، یا اللہ تمام برے اعمال، برے اخلاق، بری عادات سے توبہ۔ اور یا اللہ آج آپ پر بھروسہ کر کے میرا اللہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی بھر نمازوں کی پابندی کریں گے، روز انشاءاللہ آپ کا مقدس کلام پڑھا کریں گے، تلاوت کریں گے، رمضان جب بھی آئے گا تو روزے رکھیں گے، مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، گنجائش پر حج کریں گے۔ اللہ آج عہد کر کے رکھتے ہیں کہ جس طرح اپنے اہل و عیال کے، اپنے چھوٹوں بڑوں کی دنیوی ضروریات، دنیوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ اس سے زیادہ اپنے اور ان کے دین کی اور آخرت کی اور ایمان کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ میرا اللہ آسان کر لیجئے، آسان کر لیجئے۔ میرا اللہ تیرے مخلص بندے، تیرے بندوں اور تیری بندیوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے یہ مختلف قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، میرے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا، ان کے مالوں میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما، ان کے طفیل ہم گنہگاروں کو بھی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ میرا اللہ آپ کی یہ بندیاں نیچے تشریف فرما ہے، میرا اللہ ان تک دین کی بات پہنچانے کے مواقع بھی بہت کم ہے، میرا اللہ اپنی ان بندیوں پہ بھی رحم فرما، اپنی ان بندیوں پہ بھی رحم، ان کے طفیل ہم پر بھی رحم فرما، ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر جیتے جی اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالحات، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح دونوں جہاں میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن۔ میرا اللہ تیرے یہ بندے اور تیری یہ بندیاں آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرا اللہ آپ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھ میرا اللہ خالی نہ لوٹیں، خالی نہ لوٹیں، خالی نہ لوٹیں۔ ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو میرا اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے ایمان پر قائم رہ، اعمال صالحہ کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ، حسن بندگی کے ساتھ۔ میرا اللہ جب آپ بلائیں تو اس حال میں بلا لیجئے میرے ربا، آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہم سے خوش ہو چکے ہو، اور ہمارے ذمہ کسی طرح کا کوئی حق باقی نہ ہو، کوئی حق باقی نہ ہو، کوئی حق باقی نہ ہو۔ رب العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر و شر و فتن سے ہماری پوری امت اور ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔